بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اپنے نور ازلی سے دلوں کی کائنات کو منور فرماتا ہے، اور جس کے فضل بے کراں کی ایک جھلک شب تار کو صبح روشن میں بدل دیتی ہے۔ کروڑوں درود و سلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جنہیں مالک دو جہاں نے رفعت و سعادت کے اعلیٰ منصب پر فائز فرمایا، جن کی محبت اہل دل کے لیے متاع ایمان بنی، اور جن کی تعلیمات مقدسہ پر عمل پیرا ہو کر اہل تصوف نے قرب الہی کی منازل طے کی، اور جن کے اسوہ حسنہ نے نوع انسان کو رشد و ہدایت، محبت و اخوت اور صدق و وفا کا درس عطا فرمایا۔ قابل صد احترام میرے شیخ محترم قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، محب النبی، قاسم فیضان گنج شکر، وارث فیضان طبیب القلوب، حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی مدد اللہ العالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ فرید پور شریف، اور معزز مشائخ اعظام، جید علماء ذی احتشام، معزز مہمانان گرامی اور قابل احترام پیر بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذکورہ آیت مبارکہ جس کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ حضرات گرامی، اس میں انعام یافتہ گروہ کا ذکر ہوا ہے۔ اس ہی گروہ کے ایک تابندہ ستارے شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ بحر و بر، فرد الافراد، فرید الدہر، فرد عالم، جناب شیخ العالم، زہد الانبیاء، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک درخشاں ستارے صاحب عرس، میرے جد امجد، طبیب القلوب، محب النبی، مظہر اسرار محمدی، فنافر رسول، پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف اسرار حقیقت، حضرت خواجہ پیر ثنائے محمد چشتی قدس سرہ العزیز ہیں۔ معزز سامعین اور پیر بھائیوں، آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات ایک ایسے چراغ کی مانند تھی جس کی لو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یوں چمکتی تھی جیسے شب تار میں ماہ کامل کی ضیاء، جیسے تاریک رات میں 14ویں کے چاند کی پرنور جھلک، جیسے اندھیری گھٹا میں نور قمر کی دلنشیں چمک، جیسے شب سیاہ میں مہتاب کامل کی لطیف تابانی، جیسے تیرگی شب میں ماہ درخشاں کی نورانی کرنیں۔ معزز سامعین، آپ رحمت اللہ علیہ کا ہر سانس، ہر لفظ اور ہر عمل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر تھا، گویا دل کی دھڑکنیں بھی درود و سلام کے نغمے گنگناتی تھیں، اور زبان ہمہ وقت ثنائے محمد میں مشغول رہتی تھی۔
جیسا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں صبح و شام ہے بس یہی کام میرا، صبح و شام ہے بس یہی کام میرا، ثنا محمد محمد گانا، صبح و شام ہے بس یہی کام میرا، ثنا محمد محمد گانا۔ اور پھر ثنائے محمد کا ورد پکا کر آپ نے وہ مقام حاصل کیا کہ پھر آپ نے اپنے اشعار میں فرمایا، آپ نے فرمایا میں ہوں ثنائے محمد آزما چکا ہوں، میں ہوں ثنائے محمد آزما چکا ہوں، میرا ہر ذرہ کہہ رہا ہے ثنائے محمد۔ حضرات گرامی، آپ رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ ایسے راز محبت کی تفسیر تھی جس میں فنا فی الرسول کا رنگ نمایاں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کا وجود سراپا درود بن چکا ہے جو زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہو کر براہ راست بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہتا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت واقعہ میں آپ سب کی حسین سماعتوں کی نظر کروں گا کہ ایک روز حضور طبیب القلوب اپنے چند مریدین باصفا کے ہمراہ بازار سے گزر رہے تھے تو نگاہ بصیرت نے یکا یک ایک کاغذ کو پہچان لیا جس کے اوپر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی، آپ نے فوراً جھک کر اس کاغذ کو اٹھایا، اسے چوما اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے دہن میں منہ میں رکھ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک پیر بھائی جن کا نام نور ماہی تھا، انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس پر تو گرد و غبار تھا، اسے کسی بلند جگہ پر رکھ دیتے۔ تو اس پہ حضور طبیب القلوب نے، ہمارے شیخ نے ایک بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا جو معرفت کا سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ آپ حضور طبیب القلوب نے ارشاد فرمایا کہ نور ماہی، یہ اسم مقدس محمد اتنا پاکیزہ ہے کہ جو چیز اس سے لگ جاتی ہے، جو چیز اس سے مس ہو جاتی ہے، وہ بھی پاک ہو جایا کرتی ہے۔ قابل سماعت ایک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ علماء کی نظر یہ نکتہ کروں گا کہ یہ فعل مضارع مثبت معروف صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، باب تفعیل زکا یزکی سے، تو جس کا معنی بنتا ہے کہ وہ انہیں پاک کرتا ہے، اور جب اس کا ہم ادب میں معنی لیتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ وہ انہیں پاک فرماتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب حضور اکرم پاک فرما سکتے ہیں اور حضور جس شے کو پاک فرما دیں وہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہو جاتی ہے، اور جس چیز کو اسم مقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے وہ بھی پاکیزگی کے نور سے منور ہو جایا کرتی ہے۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کیفیات، یہ حال اور یہ انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا واضح ثبوت ہے۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سوہنا نام محمد ہے لذت بھریا، سوہنیاں مٹھیاں لگدیاں بولیاں نے، غوث کتب تے نبی ولی سارے، اے مدنی سرکار دیاں گولیاں نے، عاشق رہے تے راسن تے ہین سارے، اکھی جنہ دیاں رب کھولیاں نے، ثنائے محمد یار دے نام اتوں، جانا وانگ پروانیاں گھولیاں نے۔ یوں تو آپ رحمت اللہ علیہ کی پوری حیات مبارکہ سراپے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جو اس نسبت مقدسہ سے خالی ہو۔ گفتار میں نعت کا سوز تھا اور کردار میں سنت کی جھلک تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا
کہ آپ رحمت اللہ علیہ خود عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جیتی جاگتی تفسیر ہیں. جیسا کہ آپ کے شیخ کامل عبد النبی المختار حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہم محمد ہیں درس دیتے ہیں، ہم محمد ہیں درس دیتے ہیں، عشق احمد کی درسگاہ ہیں ہم. جو حضور طبیب القلوب رحمت اللہ علیہ کے شیخ کا کال اور حال تھا، وہی حضور طبیب القلوب کا کال بھی تھا اور حال بھی تھا. معزز پیر بھائیوں، آپ رحمت اللہ علیہ کا حضور اکرم سے محبت کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. میں آپ سب کی حسین سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ ایک روز حضور طبیب القلوب اپنے جلوہ فیض پہ بائل گنج میں تشریف فرما تھے. تو دو پیر بھائی جن کو عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی تھی تو وہ حجاز مقدس سے واپس آئے. تو وہ سلام کے لیے جب حاضر ہوئے، انہوں نے وہاں کا روایتی لباس پہنا ہوا تھا. تو آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت مبارکہ ناساز تھی. تو جیسے ہی ان پر نگاہ پڑی تو آپ رحمت اللہ علیہ کی عشق اور ادب نے جسم کی کمزوری کو پسے پشت ڈالا. آپ فوراً ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے. حضرات گرامی، یہ منظر خود عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زندہ تفسیر معلوم ہوتا ہے. تو ملاقات کے بعد آپ نے نہایت شفقت محبت سے فرمایا کہ تم میری چارپائی پر بیٹھو. تو انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ حضور ہماری کیا مجال، ہم تو غلام ہیں، ہم آپ کے قدموں میں ہی بیٹھیں گے. تو اس پہ حضور طبیب القلوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو ادب، محبت اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نچوڑ تھا. آپ حضور طبیب القلوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لباس تم نے پہن رکھا ہے یہ کوئی عام لباس نہیں ہے، یہ میرے آقا کے شہر مقدس کا لباس ہے، اور اس کا ادب یہی ہے کہ تم میرے پاس بیٹھو میری چارپائی پر. حضرات گرامی، آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک شعر وہ آپ کے اس کال کی اور حال کی خوب ترجمانی کرتا ہے. حضور طبیب القلوب فرماتے ہیں کہ بے بہت میں کراں تاکید تینوں، مکھ عشق رنگیلے تھی موڑیے نہ، بھاویں سروں چے گھاٹے پین تاویں، دامن یار پیارے دا چھوڑیے نہ، انہاں گھاٹیاں دے وچ فائدے نہیں، شالا نت آون پیچھا موڑیے نہ، سنائے محمد سرداری دی شرم اندر، بیڑی آپ دی آپ ہی بوڑیے نہ. حضرات گرامی، یہ محض الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک عشق کا درجہ تھا. حضرات، میں آپ سب کی سماعتوں کی نظر ایک عظیم اور لطیف بات پیش کروں گا کہ آپ خود اندازہ لگائیں جن کی محبت کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے محبوب کے شہر کے لباس کا اس درجہ ادب ملحوظ رکھیں، تو اس عاشق کے، اس محب کے دل میں خود محبوب حقیقی کی محبت کس قدر موجزن ہوگی. حضرات گرامی، آپ رحمت اللہ علیہ نے تمام عمر اپنے کال اور حال سے پیر بھائیوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ جہاں پہ محبت صرف دعویٰ نہ رہا بلکہ اس محبت نے عمل کی صورت اختیار کر لی. اور آپ رحمت اللہ علیہ کی محفلیں درسگاہ عشق تھیں جہاں دل سیکھتے تھے اور نگاہ سے کیفیات منتقل ہوتی تھیں. اور آج آپ سب جو آستانہ عالیہ فرید پور شریف کی یہ سب بہاریں، یہ رونقیں، یہ جلوے، یہ نظارے، یہ روح پرور کیفیات دیکھ رہے ہیں، یہ فقط ثنائے محمد کا صدقہ ہے. اور آج بھی آستانہ عالیہ فرید پور شریف کا یہی پیغام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، فقط عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب فارسی کے اس دعائیہ شعر سے اجازت چاہوں گا. اگر گیتی سراسر باد گیرد، اگر گیتی
سراسر باد گیرد چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرد آمین